بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاستعیذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ عزیز طلبہ کرام، امید کرتا ہوں احباب خیر سے ہوں گے۔ انشاءاللہ آج ہم مشکاۃ المصابیح کے درس نمبر 63 میں باب الصید والذبائح فصل اول سے حدیث نمبر 4064 کو پڑھنے کی سعادت حاصل کریں گے۔ آج کے درس میں اس حدیث مقدسہ کا ترجمہ ہوگا اور ساتھ ساتھ اس حدیث مقدسہ کی تشریح و توضیح کی سعادت حاصل کریں گے۔ تو آئیے طلبہ کرام بلا تاخیر بڑھتے ہیں اپنے آج کے درس کی طرف۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کتاب الصید والذبائح، شکار اور ذبیحوں کے بیان کے حوالے سے آج کا یہ باب ہے۔ رب تعالیٰ نے ارشاد فرمایا وَمَا عَلَّمْتُم مِّنَ الْجَوَارِحِ مُكَلِّبِينَ تُعَلِّمُونَهُنَّ مِمَّا عَلَّمَكُمُ اللَّهُ فَكُلُوا مِمَّا أَمْسَكْنَ عَلَيْكُمْ وَاذْكُرُوا اسْمَ اللَّهِ عَلَيْهِ۔ صید یہ مصدر ہے، یہ کبھی اصطیاد کے معنی میں آتا ہے یعنی شکار کھیلنا، اور کبھی اس میں مفعول مصید کے معنی میں آتا ہے یعنی شکار شدہ چیز، اور ذبائح کے لفظ کے ساتھ یہ دوسرا مفہوم زیادہ مناسب رہے گا۔ مطلب یہ ہوگا کہ شکار اور مذبوحہ اشیاء کا بیان۔ زمین حرم کے علاوہ ہر جگہ شکار کرنا جائز اور مباح ہے، البتہ حالت احرام میں کسی جگہ خشکی کا شکار جائز نہیں ہے۔ ہاں، سمندری شکار احرام کی حالت میں بھی جائز ہے، یہ پابندی احرام کا حق ہے۔ زمین حرم میں ہر شخص پر شکار کرنا حرام ہے، خواہ حالت احرام میں ہو یا نہ ہو، یہ پابندی عرض حرم کا حق ہے۔ شکار کرنا ویسے مباح ہے، کتاب اللہ اور سنت رسول اللہ اور اجماع امت سے اس کی اباحت ثابت ہے۔ امام مالک فرماتے ہیں اگر کوئی شخص صرف لہو و لعب اور کھیل کود کے طور پر شکار کرتا ہے تو یہ مکروہ ہے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے خود شکار نہیں کیا، البتہ شکار کو جائز قرار دیا ہے اور اس کو کھایا ہے۔ شکاری کو شکار کرتے ہوئے دیکھا ہے، شکار کے سارے مسائل بیان فرمائے ہیں اور اس کے مضرات سے بھی آگاہ کیا ہے۔ طبقہ صحابہ میں شکار کے مسائل سب سے زیادہ عدی بن حاتم نے پوچھے ہیں اور یہ شکاری بھی تھے۔ حضرت ابو ثعلبہ خشنی نے پوچھے ہیں، یہ بھی شکاری تھے۔ کچھ دیگر صحابہ نے بھی شکار کیا ہے جیسے ابو قتادہ اور حضرت سلمہ بن اکوع وغیرہ۔ ذبائح یہ ذبیحہ کی جمع ہے، عمل ذبح کو کہتے ہیں۔ پھر ذبیحہ دو قسم پر ہے، ایک ذبح اختیاری ہے اور دوسرا اضطراری۔ ذبح اختیاری میں یہ ضروری ہے کہ حلقوم کی اکثر رگیں کٹ جائیں اور بسم اللہ ساتھ ہو، اور ذبح اضطراری میں جانور یا پرندہ کے جس حصہ پر زخم لگ جائے وہ ذبح کے لیے کافی ہے، بشرطے کہ مارتے وقت بسم اللہ اور تکبیر کہی ہو۔ الصید اور ذبائح کے مختصر سے تعارف کے بعد فصل اول کی حدیث اول کی طرف بڑھتے ہیں۔ حضرت عدی بن حاتم رضی اللہ تعالی عنہ راوی ہیں، قال لی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اذا ارسلت کلبک فاذکر اسم اللہ فإن أمسك عليك فأدركته حيا فاذبحه وإن أدركته قد قتل ولم يأكل منه فكله وإن أكل فلا تأكل فإنما أمسك على نفسه فإن وجدت مع كلبك كلبا غيره وقد قتل فلا تأكل فإنك لا تدري أيهما قتله وإذا رميت بسهمك فاذكر اسم الله فَإِنْ غَابَ عَنْكَ يَوْمًا فَلَمْ تَجِدْ فِيهِ إِلَّا أَثَرَ سَهْمِكَ فَكُلْ إِنْ شِئْتَ وَإِنْ وَجَدْتَهُ غَرِيقًا فِي الْمَاءِ فَلَا تَأْكُلْ متفق علیہ۔ حضرت عدی بن حاتم رضی اللہ تعالی عنہ راوی ہیں، اور رسول کریم نے مجھ سے فرمایا کہ جب تم اپنے کتے کو چھوڑو
تو اللہ کا نام ذکر کرو، یعنی جب تم شکار کے لیے اپنے سدائے ہوئے کتے کو چھوڑنے کا ارادہ کرو تو اس کو بسم اللہ اللہ اکبر کہہ کر چھوڑو، اور پھر اگر اس کتے نے تمہارے لیے شکار کو پکڑ لیا اور وہ شکار تم کو زندہ ملے تو اس کو ذبح کر لو۔ اگر اس کو قصداً ذبح نہیں کرو گے تو اس کا کھانا حرام ہوگا، کیونکہ اس صورت میں وہ مردار ہوگا۔ اور اگر تم اس شکار کو اس حالت میں پاؤ کہ کتے نے اس کو مار ڈالا ہے لیکن اس نے اس میں سے کچھ کھایا نہیں ہے تو تم اس شکار کو کھاؤ، لیکن اگر کتے نے اس میں سے کچھ کھا لیا ہے تو پھر تم اس کو نہ کھاؤ، کیونکہ اس صورت میں اس کے علاوہ اور کچھ نہیں کہا جا سکتا کہ کتے نے اس شکار کو اپنے لیے پکڑا ہوگا، جو اس بات کی علامت ہوگی کہ کتا سدایا ہوا نہیں ہے، جبکہ اس کتے کا پکڑا ہوا شکار حلال ہے جو اسے کھایا ہوا ہو۔ اور اگر تم شکار کے پاس اپنے کتے کے ساتھ دوسرے کتے کو بھی پاؤ، یہاں تک کہ ان دونوں میں سے کسی ایک کتے نے اس شکار کو مار ڈالا ہو، تو اس صورت میں بھی اس شکار کو مت کھاؤ، کیونکہ تمہیں یہ معلوم نہیں ہے کہ شکار ان دونوں کتوں میں سے کس نے کیا ہے۔ اگر دوسرے کتے نے مارا ہوگا تو ہو سکتا ہے کہ وہ سدایا ہوا نہ ہو، یا اس کو چھوڑنے والے نے چھوڑتے وقت بسم اللہ ہی نہ کہی ہو، یا اس کو کسی ایسے شخص نے چھوڑا ہو جس کے ہاتھ کا ذبیحہ حلال نہیں، جیسے مجوسی یا بت پرست وغیرہ۔ اور جب تم کسی شکار پر اپنا تیر چلاؤ تو اس وقت اللہ کا نام ذکر کرو، یعنی بسم اللہ کہہ کر تیر چلاؤ، اور پھر اگر وہ شکار ایک دن تک تم سے اوجھل رہا اور اس کے بعد تمہیں ملا تو تم چاہو تو اس کو کھا لو، بشرطے کہ تم نے اس شکار میں اپنے تیر کے نشان کے علاوہ اور کوئی نشان نہ پایا ہو۔ اور اگر وہ شکار تمہیں پانی میں ڈوبا ہوا ملے اور اس میں تمہارے تیر کا نشان بھی موجود ہو تو تم اس کو نہ کھاؤ، کیونکہ ممکن ہے وہ تمہارے تیر سے نہ مرا ہو بلکہ پانی میں ڈوب کر مر گیا ہو۔ یہ بخاری و مسلم کی روایت ہے۔ گویا اس حدیث مقدسہ میں کتے اور تیر کے ذریعے کیے گئے شکار کے مسائل کو ذکر کیا گیا ہے۔ اس کی توضیح تشریح کے اندر علماء کرام اور شارحین کرام کچھ یوں رقم تراز ہیں۔ اذا ارسلت کلبک کے حوالے سے کہ اس حدیث مقدسہ میں شکار کے کئی مسائل کا بیان آیا ہے، جن کی طرف قرآن مقدس کی آیت میں بھی اشارہ ہے، وما علمتم من الجوارح۔ اس آیت مقدسہ میں الجوارح سے پھاڑنے اور شکار کرنے والے درندے پرندے وغیرہ مراد ہیں، جیسے چیتا، شیر، کتا وغیرہ، اور پرندوں میں باز وغیرہ مراد ہیں۔ مکلبین یعنی تم نے اس کو شکار پر چھوڑا ہو، یہ چھوڑنا بمنزل ذبح کرنے کے ہے، اس لیے اس وقت بسم اللہ اللہ اکبر پڑھنا چاہیے اور یہی کافی ہے۔ ہاں اگر شکار زخمی حالت میں مل گیا تو پھر ذبح اختیاری ضروری ہے۔ تو علمونہن یعنی آزمودہ، سکھایا ہوا، تعلیم یافتہ۔ فقہا نے جانور کے تعلیم یافتہ ہونے کے لیے 3 شرائط بیان کی ہیں۔ پہلی شرط یہ کہ جب شکار پر چھوڑے تو خوب دوڑے، دوسری شرط یہ کہ دوڑ کے دوران جب واپس بلایا جائے تو فوراً واپس آ جائے، اور تیسری شرط یہ کہ شکار پکڑ کر مالک کے پاس لائے، خود بالکل بھی نہ کھائے۔ اس طرح کتا معلم ہوتا ہے، اس کے چھوڑنے کے وقت بسم اللہ کہنے سے شکار حلال ہو جاتا ہے، اس کے مارنے سے ذبح مکمل ہو گیا ہے۔ ہاں اگر شکار اب تک زندہ ہے تو پھر اس کا ذبح کرنا ضروری ہے۔ باز وغیرہ پرندے کے معلم ہونے کے لیے 2 شرطیں ہیں، جب شکار پر چھوڑے تو خوب اڑ کر دوڑے، اور دوسری شرط یہ ہے کہ جب واپس بلایا جائے تو خوب اڑ کر واپس آئے۔ شکار کو نہ کھانا پرندے کے لیے شرط نہیں ہے۔ وَإِنْ أَكَلَ فَلَا تَأْكُلْ کے حوالے سے ذکر کر رہے ہیں، یعنی اگر شکاری کتے نے شکار کر کے اس سے کھایا تو اب ماں باقیہ جو ہے وہ اسے مت کھاؤ۔ اب مسئلہ یہ ہے کہ اگر کتے نے کھا لیا اور شکار مر گیا تو آیا وہ حلال ہے یا نہیں، اس میں فقہا کا اختلاف ہے۔ امام مالک اور اوزاعی فرماتے ہیں کہ اس طرح شکار بھی حلال ہے، اس کا کھانا بھی حلال ہے۔ جمہور ائمہ فرماتے ہیں اس طرح شکار کا کھانا حرام ہے۔ دلائل کے اندر امام مالک اور اوزاعی ابو داود کی روایت سے استدلال کرتے ہیں،
جس میں یہ الفاظ آئے ہیں اذا ارسلت کلبک وذکرت اسم اللہ علیہ فکل وان اکل منہ۔ جمہور نے زیر بحث حدیث کو ہی بطور دلیل ذکر کیا ہے وَإِنْ أَكَلَ فَلَا تَأْكُلْ۔ جواب اس کا کچھ یوں دیتے ہیں کہ جمہور کی طرف سے امام مالک کے استدلال کا ایک جواب یہ ہے کہ یہ حدیث اقوی اور مضبوط ہے، امام مالک کے مستدل کا یہ درجہ نہیں ہے، اور دوسرا جواب یہ ہے کہ قرآن کی آیت مما امسکنا علیکم میں واضح طور پر حلال ہونے کے لیے شکار کا نہ کھانا بلکہ امساک شرط ہے، اس وجہ سے امام مالک کا مستدل چھوڑنا پڑے گا۔ اور تیسرا جواب اس کا یہ ہے کہ فلا تأکل میں نہی ہے اور مقابلہ حل و حرمت میں ترجیح حرمت کو دی جاتی ہے۔ فَإِنْ وَجَدْتَ مَعَ كَلْبَكَ كَلْبًا فَإِنْ وَجَدْتَ مَعَ كَلْبِكَ كَلْبًا، اس حدیث میں یہ دوسرا مسئلہ ہے۔ اس کی تشریح اس طرح ہے کہ اگر شکاری کتے کے ساتھ کسی آدمی کا کوئی دوسرا کتا شامل ہو گیا ہو اور اس نے شکار کو مارا تو اس حدیث میں ہے کہ اس شکار کو نہ کھاؤ، کیونکہ اصل بات یہ ہے کہ یہ جو دوسرا کتا شامل ہوا اس میں دو باتیں مشکوک ہیں۔ پہلی بات یہ ہے کہ یہ معلوم نہیں کہ وہ معلم ہے یا نہیں، از حد ممکن ہے کہ وہ غیر معلم ہو، اور دوسری بات یہ ہے کہ معلوم نہیں کتے کو چھوڑتے وقت اس کے مالک نے اللہ کا نام لیا تھا، بسم اللہ پڑھی تھی یا نہیں، اس لیے تاجدار انبیاء نے فرمایا کہ اسے مت کھاؤ۔ فَاذْكُرِ اسْمَ اللَّهِ اس کے حوالے سے ذکر کر رہے ہیں کہ اس حدیث مقدسہ میں تیسرا مسئلہ یہ بیان کیا گیا ہے، متروک التسمیہ ذبیحے کا کیا حکم ہے، یعنی کتا چھوڑتے وقت یا تیر پھینکتے وقت یا ذبح اختیاری میں اگر کسی نے قصدن بسم اللہ چھوڑ دی تو آیا یہ ذبیحہ حلال ہے یا حرام، اس میں فقہا کا اختلاف ہے۔ امام شافعی کے ہاں اگر کسی نے بسم اللہ آمدن جان بوجھ کر چھوڑ دی یا بھول کر چھوڑ دی ہر حالت میں شکار حلال ہے۔ ایک ضعیف قول حنابلہ کا بھی اسی طرح ہے۔ داؤد ظاہری اور امام شعبی کہتے ہیں کہ ہر حالت میں شکار حرام ہے۔ امام اعظم ابو حنیفہ اور امام مالک اور امام احمد بن حنبل اور جمہور فرماتے ہیں کہ اگر کسی نے تسمیہ آمدن ترک کر دی تو شکار حرام ہے، اور اگر نسیانن تسمیہ چھوٹ گئی ہو تو پھر شکار حلال ہے۔ امام شافعی اپنے موقف کے اوپر دلیل اس اجتہاد کے ساتھ دیتے ہیں کہ قرآن و حدیث میں بسم اللہ کا جو ذکر ہے وہ عام ہے، چاہے زبان سے پڑھے چاہے دل سے پڑھے، اور مسلمان کے دل میں بسم اللہ اور نام الہ ہر وقت موجود ہوتا ہے، لہٰذا متروک التسمیہ جو ذبیحہ ہے وہ حلال ہے۔ فریق ثانی داؤد ظاہری اور شعبی کی دلیل یہ ہے کہ قرآن کی آیت وَلَا تَأْكُلُوا مِمَّا لَمْ يُذْكَرِ اسْمُ اللَّهِ عَلَيْهِ وَإِنَّهُ لَفِسْقٌ، عام اور مطلق ہے، خواہ تسمیہ بھول سے چھوٹ گئی یا قصدن چھوڑ دیا، ذبیحہ ہر حال میں حرام ہے۔ فریق ثالث جمہور نے قرآن کی آیت سے استدلال کیا ہے اور فرمایا کہ آیت میں وَإِنَّهُ لَفِسْقٌ کہا گیا ہے کہ ترک تسمیہ فسق ہے، اور فسق اس فعل کو کہتے ہیں جس میں قصد اور ارادہ ہو، اگر فعل میں قصد و ارادہ نہ ہو تو وہ فسق نہیں ہے، لہٰذا آمدن تسمیہ ترک کرنے سے ذبیحہ حرام ہوگا اور نسیانن چھوٹنے سے ذبیحہ حرام نہیں ہوگا۔ ایک حدیث مقدسہ میں ہے کہ رب تعالیٰ نے میری امت سے خطا اور نسیان کو اٹھا لیا ہے۔